وہ 7 آدمی جو قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے ہوں گے، بخاری شریف صفحہ 91 اور صفحہ 191 جلد اول، ابو ہریرہ کی طویل حدیث ہے۔ سبعۃ یظلهم اللہ تحت ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشہ، 7 آدمیوں کو اللہ قیامت کے دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا، جبکہ اور کوئی سایہ ہوگا ہی نہیں، آسمان و زمین سب ختم ہو چکے ہوں۔ الامام العادل، ایک وہ حکمران جو منصف ہو، مسلم ہو، ملک و ملت کا قدردان ہو، سودہ بازی کرنے والا نہ ہو۔ اور وہ وقت دور نہیں ہے کہ ان میں سے ہر ایک ظلم کا بدلہ لیا جائے گا۔ اللہ خود فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، تم کبھی یہ نہ سمجھنا کہ مجھے ظالموں سے بے خبری ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار، میں ان کو ایک مہلت دیتا ہوں، ان کی آنکھیں باہر نکال دوں گا۔ ہمارا تو قرآن پر ایمان، نصرت و امداد اللہ اپنی شان کے مطابق فرماتے ہیں۔ الامام العادل، تو ایک تو وہ حکمران ہے جس میں ایمان اور غیرت اور عدل ہو۔ وَالشَّابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، اور دوسرا وہ نوجوان عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن جس نے جوانی سے عبادت کی ہو۔ ہمارے ہاں ایک عجیب ماحول ہے، اگر کوئی جوان نمازیں پڑھے، نماز کی پابندی کرے، جماعت کی، پردے کی، داڑھی رکھ لے، تو عزیز و اقارب کو تکلیف پیش آتی ہے۔ ابھی بہت دن ہے جی، ابھی بہت دن ہے، یعنی شروع عمر سے اللہ کو راضی کرنا انہیں برداشت نہیں ہے، ابھی گناہ کرے ہو۔ اگر اپنے نوجوان بیٹے کو آپ زنا کے لیے اجازت نہیں دیتے، جوا کھیلنے کی اجازت نہیں دیتے، شراب پینے کی اجازت نہیں دیتے، ڈکیتی کرنے کی اجازت نہیں دیتے، تو شریعت کی حدیں توڑنے پر کیوں راضی ہے آپ؟ یہ کہاں کی غیرت اور عقل ہے؟ شروع عمر سے جب بچہ صالح ہو، ماں باپ کو اس کے پیر چومنا چاہیے کہ ہم تو نہ کر سکے، آپ کو اللہ نے نوازا ہے۔ اللہ تو چونکہ جوان کو صدمے بہت پیش آئیں گے، کئی رشتے میں رکاوٹ ہو جاتی ہے۔ میں نے تفسیر کی عورتوں کو کہا ہے کہ تم بھی یہ شرط لگاؤ کہ ہم اس شخص سے نکاح کریں گے جو شریعت پر مستقیم ہو، اور داڑھی والوں کو یہ غیرت کرنی ہے اس لڑکی سے نکاح کرے جو باپردہ ہو، عفیفہ و پاک دامن ہو۔ شریعت کا اظہار اور شریعت پر غیرت کرنا غیرتی مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ چونکہ مسلمان نوجوان کو نوعمری سے عبادت کا سلیقہ عطا ہوتا ہے جیسے نبی کو عطا ہوتا تھا۔ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبر، جوانی سے توبہ کر کے عبادت کرنا انبیاء کی شان ہے۔ وقت پیری گرگ ظالم می شود پرہیزگار، بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی کھانا چھوڑ دیتا ہے، گوشت نہیں کھاتا ہے۔ اور سلمان کی روایت ابن حجر نے فتح الباری میں بخاری کی اس حدیث کے نیچے نقل کی ہے، وَالشَّابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، تو حدیث سلمان کی مسند احمد کی یوں ہے کہ افنا شبابہ ونشاتہ فی عبادتہ تعالی، اس نے اپنی جوانی اور تازگی اور بہترین سرگرمیاں، باغ و بہار، عمر اللہ کی عبادت میں قربان کر دی۔ اور میں نے کتابوں میں دیکھا ہے کہ نوجوان اگر شروع سے گناہوں سے بچے تو ولایت بآسانی مل جاتی ہے، اس کو ولایت مل جاتی ہے۔ اللہ اسے ولی با کرامت بنا دیتا ہے۔ نوجوان کمر بستہ رہے عبادات کے لیے، آگے چل کر اس کی شیرینی ماں باپ کو بھی
چاشنی لگ جاتی ہے، وہ بھی شکر گزار ہو جاتے ہیں۔ مسلمان ماں باپ آج نہ ہو تو کل اقرار کر لیتے ہیں، وہی ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور ان کی زندگی منور و معطر ہوگی۔ وَرَجُلٌ، تیسرا وہ شخص قلبہ معلق بالمساجد، کہ اس کا دل مسجد میں اٹکا ہوا ہو، یہ رہے گی، ابھی کیا ہو ابھی پھر آ رہا ہے، ابھی نماز ہو گیا ابھی پھر آ رہا ہے، 10 بکارے اور دل بیارے، کام ادھر ہو رہے ہیں دفتر میں فیکٹری میں، لیکن دل میں یہ بات بیٹھی ہے کہ بس ٹائم اذان کا ہونے والا ہے، جماعت میں پہنچ رہا ہوں۔ گو میں رہا رہین سے تمہائے روزگار، لیکن تمہاری یاد سے غافل نہیں ہوا۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، بڑی شان ہے، بڑی شوکت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا ہے احب بقاء الارض المساجد، روئے زمین پر بہترین ٹکڑا زمین کا جہاں اللہ کی مسجد قائم ہوئی، اللہ کا گھر ہے، خانہ خدا ہے۔ اور حدیث میں ہے مومن مسجد میں ایسا خوش ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں خوش ہوتی ہے، اور منافق مسجد میں ایسا تنگ ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں تنگ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں علماء شرارت نہ کرے، پرویز سالس کہتا ہے، عجیب بات ہے، ایک پڑوسی اسلامی ملک آپ کی معاونت سے ختم کر دیا گیا، وہ شرارت نہیں ہے۔ اور یہ کہنا کہ بھئی وہ تو ہمارے مسلمان بھائی ہے، ان پر بمباری آپ کی اجازت سے کیوں ہوئی ہے اور آپ اس کے اعلی کار کیوں ہیں، یہ شرارت؟ کیسی عجیب بات ہے، کیسی بے انصافی کی بات ہے۔ اور کہتے ہیں مدارس اور دینی حلقوں کا احتساب ضروری ہے، ان کے لیے ضابطۂ اخلاق بناتے ہیں، انہیں پورے ملک اور اسلام کو امریکہ بیچنے والا وہ ہمیں اخلاق سکھانے بیٹھتا ہے۔ ہمارا جرم صرف یہ ہے کہ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا ہے، یہ غلط ہو گیا ہے، اور زمین و آسمان گواہ ہے، ذرہ ذرہ گواہ ہے کہ یہ 100% غلط ہوا ہے، اور ان قریب اس جیسے نااہلوں کے ہوتے ہوئے کشمیر سے دستبردار ہونا پڑے گا، اچھی طرح یاد رکھ لیں، دستبردار ہونا پڑے گا، اس کا نام لینا جرم ہوگا، کیونکہ کشمیر فوج کی وجہ سے قائم نہیں، کشمیر مجاہدین کی وجہ سے قائم ہے، اس کا خود کا بیان موجود ہے ہندوستان جانے سے پہلے، اور ان مجاہدین کو امریکہ نے دہشت گرد کہہ دیا اور اس نے اس پر عمل کیا۔